اللہم ربی وسعدیک، اے میرے رب میں حاضر ہوں، صلوات اللہ البر الرحیمی والملائکۃ المقربین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درودیں ہوں جو کہ بر احسان فرمانے والا، رحیم رحم فرمانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو احسان کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کی طرف سے درودیں، اور ملائکہ مقربین اللہ کے قرب میں رہنے والے فرشتوں کی طرف سے، تمام نبیوں کی طرف سے، صدیقین کی طرف سے، والشہداء والصالحین تمام شہیدوں کی طرف سے، تمام صالحین کی طرف سے، وما سبح لک من شیء یا رب العالمین، اور جو چیز اے رب تیری تسبیح کرتی ہیں، تیری پاکی بیان کرتی ہیں، ان سب کی طرف سے ان سب کا درود نازل ہو علی سیدنا محمد ابن عبداللہ، ہمارے سردار محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ خاتم النبیین، تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، وسید المرسلین تمام رسولوں کے سردار ہیں، وامام المتقین تمام پرہیزگاروں کے امام، ورسول رب العالمین عالمین کے رب کے رسول ہیں، وامام المتقین ورسول رب العالمین الشاہد البشیری الداعی الیک باذنک، جو کہ گواہ ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، تیری طرف تیری اجازت سے بلانے والے ہیں، السراج المنیر اور چمکتا ہوا آفتاب ہیں، کیا بات، چمکتا ہوا سورج ہیں، وعلیہ السلام اور ان پر سلامتی نازل ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور یہ ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو کتنی خوبصورت یہ بات ہے، بندہ اگر اس تصور کو دیکھے تو کیا کہتے ہیں، اس درود پاک کے تحت آیت درود کو اگر ہم سمجھے اور پھر یہ درود پاک پڑھیں تو درود پاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک سے یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو رحمت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو بیسیکلی درود پاک بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ تو ہمارے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، جو یہ ایک مرتبہ میرے لیے دعا کرے گا نا، اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرما۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ ترتیب کتنی خوبصورت ہے، جیسا کہ اس ترتیب کو قرآن پاک میں ذکر کیا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے، اس کے سارے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، وہ فرشتوں کی تعداد اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اتنی تعداد میں فرشتے درود بھیج رہے ہیں، پھر سارے نبیوں نے حضور پر درود بھیجا، سارے اولیاء، شہداء، صالحین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کر رہی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ یہ جو اذان کے بعد دعا ہوتی ہے نا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ